جس کام کو جہاں میں تو آیا تھا اے نذیر، جس کام کو جہاں میں تو آیا تھا اے نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ یہ سوسائٹی کو چھوڑ دیجئے، سوسائٹی میں اگر جھوٹ ہے، دھوکہ بازی ہے، فریب ہے، دیانت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، رشوت خوری ہے، لیکن آپ اپنے طور پر اپنا ایک ویلیو سسٹم بنائیے، آپ کو دنیا میں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ ایک طالب علم ہارورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے گیا، ہارورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے گیا، لیکن اس کا فوکس یہ تھا کہ وہ پی ایچ ڈی کر کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے گا۔ یہ عین دین کی تعلیم ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی قرآن حفظ کرنے کے لیے گیا، لیکن اس کا مقصد یہ رہا کہ اس قرآن کے ذریعے وہ اپنی دنیا بنائے گا۔ یہ عین دنیا کی تعلیم ہے۔ My respected honorable teachers, staff and my fellow students, انسان کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ جب آپ کی زندگی میں بڑا مقصد ہوگا then you will leave behind some legacy۔ وہ لوگ کہ جو ایک چھوٹے دائرے میں زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو انہیں کوئی یاد رکھنے والا نہیں ہوتا۔ ہمارا دین ہمیں ایک زندگی کا بڑا مقصد سکھاتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ایک خاص فوکس کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہ فوکس یہ ہے کہ تم اس زندگی میں پرفارم کرو گے تو تم کوالیفائی کرو گے جنت کے لیے۔ میں آج کچھ زندگی کے اہم موضوعات ہیں جن کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میرے بھائیوں، دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، کہ دیکھیں ایک ہے انفارمیشن اور ایک ہے علم۔ انفارمیشن اور علم میں جو سب سے بڑا فرق ہے کہ علم آپ حاصل کرتے ہیں صحبت سے۔ طالب علم کے لیے چند بیسک کوالیفیکیشنز ہیں، ان بیسک کوالیفیکیشن میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ صحبت ہے۔ انسان اللہ کی واحد مخلوق ہے جس کی گروتھ میں اللہ نے کچھ ٹائم لائنز رکھی ہیں، کچھ وقفہ رکھا ہے۔ آپ یہ دیکھیں اللہ کی باقی ساری تخلیق، چاہے وہ ہاتھی کا بچہ ہو، وہ اونٹ کا بچہ ہو، وہ بڑے بڑے جانوروں کے بچے ہوں، وہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اپنی زندگی کا سفر انڈیپینڈنٹلی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کو اس طرح بنایا کہ 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو کن فیکون کی طاقت سے ماں 1 مہینے میں، 1 دن میں، چند گھنٹوں میں اس بچے کی پیدائش کر سکتی تھی، لیکن یہ 9 مہینے کا وقفہ اللہ نے اس لیے رکھا کہ اس بچے اور ماں کے درمیان ایک تعلق پیدا ہو۔ ماں کو جو پین ہوتا ہے وہ پین اصل میں ماں کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے بچے سے تعلق میں۔ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اور میں خود چونکہ پیڈیاٹیشین ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ بچے کو 7 مہینے لگتے ہیں کہ وہ بیٹھنا شروع کرے، 1 سال لگتا ہے کہ وہ چلنا شروع کرے، چند سال لگتے ہیں کہ وہ بولنا شروع کرے۔ تو یہ سارا جو اللہ نے پروسیس رکھا ہے اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ صحبت کے ساتھ جو دوسری چیز انسان کی ترقی، انسان کی گروتھ، انسان کی ڈیولپمنٹ، انسان کے علم کے سفر میں اہم ہے، وہ صبر ہے، وہ پیشنس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سورہ کہف میں پڑھا ہے، جس میں ان کا ایک سفر ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ اس پورے سفر میں ایک بڑی اہم چیز دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ کی جب حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا تھا حضرت خضر کی طرف۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت خضر سے حضرت موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیے،
اور جو علم آپ مجھے دینا چاہتے ہیں وہ علم آپ مجھے دے دیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. حضرت موسیٰ نے ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے اپنی صحبت میں کچھ وقت گزارنے کا موقع دیجیے، اس لیے کہ صحبت میں انسان چیزوں کو سیکھتا ہے. ہمارے یہاں تعلیمی نظام میں جو ایک بہت بڑی کمی آ گئی ہے، میں نے آپ سے کہا نا کہ انفارمیشن اور علم میں فرق ہے، اور علم کی ایک میں نے آپ کے سامنے سب سے بڑی ضرورت رکھی صبر کے ساتھ، وہ صحبت ہے. اس لیے کہ صحبت میں انسان بغیر کچھ کہے سیکھتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی والدہ نے امام مالک کے پاس بھیجا علم حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں نے امام شافعی کو یہ نصیحت کی کہ علم حاصل کرنے سے پہلے تم اپنے استاد سے ادب سیکھنا. تو یہ تیسری ریکوائرمنٹ آ گئی علم حاصل کرنے کی. میں نے کہا پہلی چیز صحبت، دوسری چیز صبر، اور تیسری چیز جو ہے وہ ادب ہے. حضرت موسیٰ حضرت خضر کی صحبت میں رہتے ہیں، اور اس صحبت کے نتیجے میں آپ بے شمار چیزوں کو سیکھتے ہیں. صحبت کہتے ہیں مینٹورشپ کو. پرانے زمانے کے اساتذہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو علم کے میدان میں، تعلیم کے حصول میں یہ صحبت اور مینٹورشپ ایک بہت بیسک رول تھا طالب علم اور استاد کے درمیان، جس کے ذریعے طالب علم استاد سے وہ بے شمار چیزیں سیکھتا تھا جو کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہیں، جو کسی کریکولم کا حصہ نہیں ہے، جو کسی نصاب کا حصہ نہیں ہے. تو میں آج آپ کو یہ بات کہوں گا کہ اپنی زندگی میں کسی کو مینٹور بنائیے. وہ مینٹور آپ کی گروتھ میں، آپ کی پروگریس میں آپ کے ساتھ آپ کو آگے لے کر چل سکے. اے آئی کا زمانہ ہے، اور خاص طور پہ طالب علم بھائیوں، بیٹوں اور دوستوں اور میری بہنوں سے میں یہ کہوں گا کہ میری اس بات کو ذرا غور سے سنیے. دیکھیں، ایجوکیشن میں ایک چیز ہوتی ہے اینڈ پروڈکٹ، اور ایک ہے پروسیس. ہمارا آج کا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا اٹینشن فوکس بالکل کم ہو گیا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ وی وانٹ انسٹنٹ ریزلٹس. ہم یہ چاہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ استعمال کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ منزل پر کس طریقے سے ہم جمپ لگا کر پہنچ جائیں. میں نے آپ سے جو بات کہی کہ جو صبر ہے، پیشنس ہے، ٹائم لائن ہے جو اللہ نے انسان کی گروتھ کے لیے لازم قرار دی ہے، اس ٹائم لائن کا دوسرا نام ہے پروسیس. اگر میں اے آئی کو یہ کمانڈ دوں کہ مجھے پاکستان پر ایک آرٹیکل لکھ کر دو، تو اے آئی ایک ایسی فنش پروڈکٹ مجھے دے سکتی ہے کہ شاید کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی، پاکستان کی ہسٹری سے واقف آدمی بھی ایسا مضمون نہیں لکھ سکتا. یہ ہے فائنل پروڈکٹ، یہ ہے اینڈ ریزلٹ. لیکن میں بات کر رہا ہوں پروسیس کی. پروسیس یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ قلم لیجئے، کاغذ لیجئے، اپنی بیسک انفارمیشن کو جمع کیجئے، اور اپنے ذہن سے سوچ کر ساری معلومات کو جمع کر کر کاغذ پر اپنے خیالات پاکستان کے حوالے سے لکھیے. آپ جب قلم اٹھائیں گے تو اس قلم اٹھانے کے بعد کہیں آپ غلطی کریں گے، کہیں آپ سوچیں گے، کہیں آپ اپنی چیز کو مختلف انداز میں ایکسپلین کریں گے. یہ پروسیس ہے. ہمیں فائن پروڈکٹ اینڈ پروڈکٹ پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پروسیس پر فوکس کرنا چاہیے. جس طرح سے ماں ہے، اگر اللہ چاہتے تو پہلے دن بچے کو 1 سال کا کر دیتے، چلنا شروع کرا دیتے. لیکن پروسیس کے ذریعے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. پروسیس کے ذریعے آپ کو ان ڈیپتھ چیزوں کی نو ہاؤ ہوتی ہے. پروسیس کے ذریعے چیزیں آپ کی شخصیت کو بناتی ہیں. پروسیس کے ذریعے آپ کا ایک کریکٹر بنتا ہے. پروسیس کے ذریعے آپ کے جو ریکوائرڈ اسکلز ہیں، آپ کے اندر وہ ریکوائرڈ اسکلز پیدا ہوتے ہیں. مجھے ایک بہت بڑا جو خطرہ نظر آتا ہے، جس طرح سوشل میڈیا ایک بہت اچھی چیز ہے،
لیکن سوشل میڈیا کا انچیکڈ انمانیٹرڈ استعمال جو ہے وہ انسانوں کے لیے خرابی کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح انچیکڈ unmonitored use of AI technology will bring disasters, especially for our students. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اے آئی کا استعمال کیجئے, سوشل میڈیا کا استعمال کیجئے, لیکن بہت سوچ سمجھ کر. فوکس اس بات پر کیجئے کہ آپ اپنے بیسک اسکلز کو آگے بڑھائیں. ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ پچھلے دنوں شائع ہوئی, اور اس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ وقت آنے والا ہے کہ یہ جو ڈگریاں ہیں ان ڈگریوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. ہاں, بیسک کوالیفیکیشن کے لیے ٹو گیٹ پروموٹیڈ یو نیڈ دا ڈگری, لیکن اصل اہمیت اسکلز کی ہوگی. اور ان اسکلز کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہے, ان اسکلز کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ آپ کنفلکٹ کو کس طرح ریزالو کریں, ان اسکلز کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن آئے تو اس ڈیفیکلٹ سچویشن کو آپ ہینڈل کس طرح کریں. اگر آپ کو 1000 لوگوں سے خطاب کرنا ہو, مخاطب ہونا ہو, تو آپ کس طریقے سے لوگوں سے مخاطب ہوں. اگر آپ کو بڑوں سے بات کرنا ہو تو بڑوں سے آپ کس طرح بات کریں. آپ کو بچوں سے بات کرنا ہو تو آپ بچوں سے کس طرح بات کریں. یہ سارے اسکلز ہیں. انفارچونیٹلی میں اب یہ دیکھتا ہوں کہ ینگ ایج کے بچوں میں اب یہ اسکلز آہستہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ینگ ایج کے بچوں کو میں دیکھتا ہوں, دے آر گوئنگ ان آئسولیشن, دے فیل لونلی. I see depression and psychological problems in young generation because of that isolation. تو میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ اپنے اندر وہ اسکلز بھی پیدا کرنے کی کوشش کیجیے جن کا ذکر میں نے کیا. الحمدللہ مجھے بہت اچھا جو انٹروڈکشن ملا قابل احترام پرنسپل صاحب کے ذریعے اس انسٹیٹیوشن کا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے انسٹیٹیوشن میں بے شمار وہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں آلریڈی کہ جو مستقبل میں آپ کے لیے بہت اہمیت کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ. اگلی بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ زندگی میں بڑا گول رکھیے. دیکھیں, آپ جب بالٹی ہوتی ہے نا, ایک بکٹ, اس میں جب آپ پانی بھرتے ہیں, اگر چھوٹی بکٹ ہوگی تو ظاہر بات تھوڑا سا پانی آئے گا, بڑی بکٹ ہوگی زیادہ پانی آئے گا. وہ لوگ زندگی میں بڑا فوکس رکھتے ہیں, بڑا گول اپنی زندگی میں رکھتے ہیں, وہ لوگ زندگی میں بہترین سفر کرتے ہیں اور اچھا ڈیلیور کرتے ہیں. ہمارے ایک شاعر گزرے ہیں انڈیا کے, نذیر الہ آبادی, ان کے 2 اشعار میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو اس پوری زندگی کی جو کہانی ہے نا, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اردو سمجھتے ہیں؟ سب سمجھتے ہیں اردو, اور بڑے آسان اشعار ہیں. لیکن اس پوری زندگی کی کہانی کو نذیر الہ آبادی نے چند اشعار کے اندر یعنی سمو دیا. وہ کہتے ہیں, ہم کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, ہم کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, BA ہوئے نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. BA ہوئے نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. اگلے شعر میں یہ بات کہتے ہیں, جس کام کو جہاں میں تو آیا تھا اے نذیر, جس کام کو جہاں میں تو آیا تھا اے نذیر, خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا. خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا. یہ زندگی اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے دی تھی, اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہم اس زندگی میں اللہ کے بندے بن کر رہیں. میں پاکستان آتا ہوں, دنیا بھر میں گھومتا ہوں, I see a big time deterioration in the moral values of the society. میں آپ کو ایک نصیحت کروں گا کہ اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد کریں,
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لیگیسی اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس عمر سے اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ ایک آنیسٹ فرد ہیں. آپ اپنا خود ایک مورل ویلیو سسٹم بنائیے. سوسائٹی کو چھوڑ دیجئے. سوسائٹی میں اگر جھوٹ ہے، دھوکہ بازی ہے، فریب ہے، دیانت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، رشوت خوری ہے، لیکن آپ اپنے طور پر اپنا ایک ویلیو سسٹم بنائیے. آپ کو دنیا میں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکے گا. میں نے بے شمار انسٹیٹیوشن چلائے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو میں نے امپلائمنٹ دی ہے، لیکن اگر کوئی آپ کے پاس آ کر کام کرتا ہے چند گھنٹوں میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کس کیلیبر کا ہے، اس میں کیا پوٹینشیل ہے. اگر ایک آدمی میں آنیسٹی ہے، ایک آدمی ہارڈ ورکنگ ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر اور بہت ساری ویکنیسز ہوں، لیکن وہ ساری ویکنیسز اس کی آنیسٹی اور اس کے ہارڈ ورک کی وجہ سے کور اپ ہو جاتی ہیں. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنی زندگی میں آنیسٹی کو، اپنی زندگی میں اپنے وقار اور ڈگنیٹی کو، محنت کو اور اپنے ہارڈ ورک کو ہمیشہ سامنے رکھیے. ایک کتاب لکھی ٹاڈ ہنری نے، ڈائی ایمپٹی. اس نے ایک سوال کیا، وہ سوال میں آپ سے بھی کرتا ہوں. اس نے ایک سوال کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خزانہ کس زمین میں ہے؟ کہاں ہے دنیا میں سب سے زیادہ خزانہ؟ آپ کے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ خزانہ کہاں ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا سعودی عرب، کچھ لوگوں نے کہا امارات، کچھ لوگوں نے کوئی اور نام لیا. تو کتاب میں ایک بڑا یونیک کنسیپٹ دیتا ہے. وہ کہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ قبرستان میں ہے. اس لیے کہ اس دنیا میں 99.9% لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں نعمتیں دی ہوتی ہیں، اللہ نے جو انہیں اسکلز دیے ہوتے ہیں، اللہ نے جو انہیں ہنر دیا ہوا ہوتا ہے، اللہ نے جو انہیں علم دیا ہوا ہوتا ہے، اللہ نے جو انہیں صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اگلی جنریشن کو پاس آن کرنے کے بجائے اپنے ساتھ لے کر اپنی قبروں میں چلے جاتے ہیں. 99.9% لوگ جو ہیں اپنی لیگیسی کو اپنی فیوچر جنریشن کو ٹرانسفر کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو میں نے آج جو آپ سے گفتگو کی اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ انفارمیشن اور علم کے فرق کو سمجھیں. علم کے حصول کے لیے میں نے آپ سے گفتگو کی کہ 3 کوالٹیز ہیں. سب سے پہلی چیز میں نے آپ سے کہا صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے. ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے کہ اگر آپ اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ پرفیوم بیچنے والے کے درمیان آپ بیٹھے تو آپ چاہے اس سے کچھ نہ بھی خریدیں لیکن اس کی خوشبو آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے. تو لہٰذا پہلی چیز صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت. دوسری چیز میں نے کہا صبر، پیشنس. اور صبر اور پیشنس نام یہی ہے پروسیسز کا کہ آپ یہ کوشش کریں کہ علم کے حصول میں اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹس کے بجائے چاہے ڈیفیکلٹ راستہ ہو لیکن وہ راستہ اختیار کریں کہ جو دیر پا ہو، وہ راستہ اختیار کریں کہ جو آپ کے اندر ایک اچھے اسکلز پیدا کر سکے. اور تیسری بات جو میں نے آپ کے ساتھ کہی یعنی صحبت کے بعد، صبر کے بعد، وہ ادب ہے. اچھا، ادب کا دائرہ بھی بہت بڑا ہے. ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ ادب شاید صرف والدین کے ادب کی بات ہو رہی ہے، شاید اساتذہ کے ادب کی بات ہو رہی ہے. ادب کی تعریف بہت بڑی تعریف ہے. ادب والدین کا بھی ہے، ادب اساتذہ کا بھی ہے، ادب علم کا بھی ہے، ادب اللہ کی دی گئی نعمتوں کا بھی ہے، ادب آپ کی سراؤنڈنگز کا بھی ہے، ادب چھوٹوں کا بھی ہے، ادب بڑوں کا بھی ہے. ادب ایک ایسا موضوع ہے کہ جو اصل میں آپ کو وہ ایٹیکیٹ سکھاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ گیون سچویشن میں بہترین فائدہ اٹھا سکیں. میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم
جس ادارے میں اس وقت موجود ہیں، ہم یہاں سے اقبال کے شاہین بن کر نکلیں، ہم اقبال کے شاہین بن کر نکلیں، شائننگ اسٹار بن کر نکلیں. ہم صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے والے نہ ہوں، بلکہ ہم اللہ کی ساری مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے ہوں. اور یہاں میں ایک اور بات آپ کو کہوں، ہمارے یہاں بہت بڑی غلط فہمی ہے، لوگ دین اور دنیا کی تعلیم میں تفریق کرتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ، میری بات کو غور سے سنیے گا، ایک طالب علم ہارورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے گیا، ہارورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے گیا، لیکن اس کا فوکس یہ تھا کہ وہ پی ایچ ڈی کر کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے گا. یہ عین دین کی تعلیم ہے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی قرآن حفظ کرنے کے لیے گیا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ اس قرآن کے ذریعے وہ اپنی دنیا بنائے گا. یہ عین دنیا کی تعلیم ہے. ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں وسعت قلبی دیتا ہے، وسعت ذہنی دیتا ہے. مجھے ادارے میں بتایا گیا کہ یہاں ماشاءاللہ تقریباً 60 وہ بچے ہوں گے کہ جو مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں. مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں بعض اوقات پوزیشنز وہ بچے لیتے ہیں کہ جو مائنورٹیز میں ہیں. لیکن ایک ہندو بچے کا میں نے نام دیکھا، اس نے اسلامیات میں یعنی ایکسل کیا. تو بخدا یہ وہ کلچر ہے کہ جو کلچر پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. ہمارے دین کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ تمام انسانوں سے سب سے پہلا تعلق ہمارا انسان کی سطح پر ہے. مذہب اور دین کا تعلق یہ سیکنڈری ہے، یہ بعد میں آتا ہے. سب سے پہلا تعلق آپ کا انسان کی سطح پر ہے. اللہ کی ہر مخلوق کی قدر کرنا. اسی لیے ہمارے بزرگ کی بات کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو واقعتاً اللہ والے بن جاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. وہ اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہر مخلوق، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یعنی اس میں یہ کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے. ہمارے ایک میں نے پچھلے دنوں خطبہ دیا امریکہ میں، تو میں آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر لوں، اس لیے میرا تھوڑا سا ٹائم شاید ابھی باقی ہے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ ناصر الدین البانی. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا کمال کہ یہ دین، میں کہتا ہوں کہ یہ دین اللہ کا دین ہے اسلام، اس لیے کہ اللہ ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا کرتا ہے کہ جو ہمیں بالکل زندگی کے نئے معنی سکھاتے ہیں. ناصر الدین البانی صاحب نے یہ بات کہی کہ دیکھیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں وہ سارے جہنم میں جائیں گے. وہ کہنے لگے کہ اللہ کی جہنم ایسی نہیں ہے کہ اللہ بغیر کسی فلٹرز کے، بغیر کسی پیرامیٹر کے لوگ بل اندھادھند جہنم میں بھیج دے گا. جہنم میں جانے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ نے فرد کو دین کی دعوت پہنچانے میں اتمام حجت کیا. اگر اتمام حجت نہیں ہوا، اتمام حجت نام ہے کہ آپ نے اس کے سامنے دین کی پوری تصویر انبائسڈ دن اور رات کی طرح، روشنی اور اندھیرے کی طرح بالکل واضح انداز میں پیش کر دی. یہ اتمام حجت ہے. لیکن وہ کہنے لگے آج تو اسلام کا تعارف ایسا ہو گیا ہے دنیا میں کہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا ہے لوگوں کے لیے. تو لہٰذا آج کے زمانے میں جو ایک نیگیٹو انٹروڈکشن ہے اسلام کا، آپ اتمام حجت کر ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ کمیونٹی کو یونائٹڈ رکھنا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا، اچھا انسان بننا. تعلیم کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انسان بنیں. آپ اچھے انسان بنیں گے تو آپ اچھے مسلمان بنیں گے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ اچھے مسلمان بھی نہیں بن سکتے. یہی ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اس دین کی صحیح تصویر کو دیکھ سکیں، اپنے فوکس کو بڑا رکھ سکیں، اور یہ کوشش کریں کہ اس دنیا میں اب جب ہم جائیں
تو کوئی امپیکٹ چھوڑ کر جائیں. دنیا سے ہم جب جائیں تو یہ زمین بھی روئے اور یہ آسمان بھی روئے کہ آج اللہ کا ایک بہترین انسان دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ کائنات اللہ نے بنائی آپ کے لیے ہے. جو میں نے کہا نا کہ اقبال کے شاہین بنی ہے، اقبال کے شاہین اس لیے کہ یہ پوری جو کائنات ہے اللہ نے آپ ہی کے لیے بنائی ہے. اس کی صرف ایک شرط ہے کہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لالوک نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو، لالوک کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لالوک کہتے ہیں سورس آف وزڈم کو، لالوک کہتے ہیں پیرلز کو، لالوک کہتے ہیں جیول کو. تو اصل سورس آف وزڈم، اصل سورس آف ایڈوائس، روشنی از لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us this tawfiq, that we can become a true ambassador of Islam. We can become true ambassador of our deen. We can become true ambassador of Pakistan. We can become true ambassador of the vision we have in this institution. May Allah subhanahu wa ta'ala give you success here and success in the life hereafter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.